أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ آج ہم 28ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کی توفیق و رحمت سے ہم قرآن حکیم کا بہت سا حصہ سیکھ چکے ہیں اور مزید وہ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے بھی سامعین حضرات ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن حکیم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم سے جو کچھ سیکھیں اللہ کی توفیق سے اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ اپنی رضا کا مستحق ہمیں بنائے۔ 28ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک خاتون ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا خاوند ایک دن غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد تو ایسے ہے جیسے تو میرے لیے میری ماں ہے، اپنی ماں کی طرح انہیں گردان دیتا ہے۔ اور سابقہ ادوار میں جب کبھی خاوند اپنی بیوی کو ماں کا رتبہ دے دیتا تھا یا بہن کا رتبہ دے دیتا تھا تو وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ پوچھتی ہیں۔ قرآن حکیم اسی بات کو وہ بیان کرتا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ، کہ وہ اپنے خاوند کے بارے میں وہ شکایت کر رہی تھی اور اس کے بارے میں آپ سے بحث و مباحثہ کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے طلاق تو نہیں دی نا، اس نے یہی کہا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ اے اللہ، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں میں وہ کہاں گئی کہ میں اس سے علیحدہ ہو گئی؟ بڑھاپے کے عالم میں کہاں جاؤں گی اور وہ کہاں جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بار بار وہ آ رہی تھی، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی، وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العزت سے شکایت بھی کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری گفتگو کو وہ سن لیا۔ یہاں پہ ایک ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں کہ کمال ہے اللہ رب العزت کی ذات پہ کہ وہ کتنا سننے والا ہے۔ تمہارے سامنے وہ کھڑی ہو کر بات کرتی تھی، ہم اس کو نہیں سن سکے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے مکالمے کو وہ سن لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کے بولے ہوئے الفاظ کو وہ رفع کر دیا، جس کو عام زبان میں اصطلاح میں زہار وہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ آج کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں بہن کہہ دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں رجوع کروں، تو اس کے لیے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے جیسی سزا ہے۔ اور اگر 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا۔ اور یہ تیسرا آپشن ہم ختم کر چکے، صرف 2 ہی آپشن ہے کہ یا 60 مساکین کو کھانا کھلایا جائے یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خامد کو بلایا، کہا کہ 60 روزے رکھیے،
کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں 60 روزے تو مسلسل نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دیجیے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں مساکین میں سے سب سے بڑا مسکین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر انہیں صدقہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں سے ایک گھر سے کھجور کا ایک ٹوکرا منگوایا، اسے کہا کہ جاؤ اس کو جو ہے وہ جا کے بانٹ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے مسئلے کی جو ہے وہ یہاں پہ نشاندہی فرماتے ہوئے سماج کے اوپر جو بوجھ تھا اس کو ختم فرما دیا کہ ایسے اگر غصے کی حالت میں کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں بہن کو رتبہ دے دے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے الگ تھلگ نہیں ہو جاتی، حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے واپسی کی جو ہے وہ راستہ بھی ہے کہ جو کہنے والا ہے اس کو ہلکی سی سزا دی گئی، جس کے اوپر جس سزا کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر بھی اسے ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس طریقے سے وہ تمہاری دوبارہ بیویاں بن سکتی ہیں۔ اور اس طرح جو ہے وہ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا، ایک بڑا خوبصورت جو ہے بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کفار مکہ کی آپس میں صلح کروائی، جس کا نام جو تھا صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط تھی کہ اگر کوئی مکہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آئے گا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں گے، اپنے پاس نہیں ٹھہرائیں۔ اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ کی طرف آ جاتا ہے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، یعنی بالکل یک طرفہ شرائط۔ عقبہ بن معید یہ وہ کافر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری ڈال دیا کرتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں اور 17 سال ان کی جو ہے وہ عمر۔ ان کو کئی لوگوں نے جو ہے وہ پیغام نکاح بھی دیا، لیکن اس نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا اور رات کی تاریکی میں مدینہ کی طرف سفر کرتی ہیں اور چلتے 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 جو ہے مدینہ منورہ پہنچ جاتی کہ کتنا مشکل سفر کر کے جو ہے وہ گئی ہوں گی، اکیلی اور تنہا حالت، کتنا بڑا جو ہے وہ ایمان کا درجہ ہے۔ اور اکیلی خاتون ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ بڑے جو ہے وہ حیران ہوئے، صحابہ کی جماعت بڑی حیران ہوئی کہ اکیلی لڑکی جو ہے وہ مکہ سے چل کر کے مدینہ منورہ آ جاتی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ جس شرائط کے تحت آپ علیہ السلام پابند تھے اس لڑکی کو کفار مکہ کے حوالے کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو یہاں پہ حل فرما دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بھی نہیں چاہتی تھی، آپ علیہ السلام بھی دلی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ اس کو واپس کفار کے حوالے کیا جائے، لیکن شرائط کے مطابق پابند تھے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ آیات قرآن حکیم میں جو ہے وہ نازل فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اگر مہاجرہ خواتین میں سے کوئی ہجرت کر کے آپ کی طرف آ جاتی ہیں، اے اللہ کے رسول ذرا آپ انہیں پرکھ لیجئے، اور اگر وہ واقعی ایمان والی ہیں فرمایا اللہ عالم بایمانہن، اللہ کو تو معلوم ہے ان کے ایمان کی کیفیت کو اور ان کے ایمان کے بارے میں، اور اگر آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ فلا ترجعوہن الی الکفار، ان کو کفار کے حوالے مت کیجیے، فلا ترجعوہن الی الکفار، کفار کے حوالے واپس مت کیجیے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن معید، ان کی اس بیٹی کا اللہ رب العزت نے مسئلہ حل فرما دیا کہ واپس کفار کے حوالے کرتے، وہ پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتے۔ اللہ رب العزت نے ایک مسئلے کو جو ہے، اور اس طرح اگر کوئی اور بھی خواتین ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی راہ ہموار فرما دی، ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دی کہ وہ بھی ہجرت کر کے آ سکتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ واپس کفار کے حوالے نہیں کریں۔ اور اس طرح آگے عورتوں کی بیعت کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، مرد حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں، جس طرح کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کا باقاعدہ حوالہ ملتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ مومن اور مومنہ عورتیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بیعت کے لیے آتی ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا تشرکن باللہ شیئا،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنہ خواتین آپ کے پاس اگر آتی ہیں بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و رعایت کریں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور عہد کریں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے کسی کی عبادت نہیں کریں گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ ولا یسرقنا، اور فرمایا دوسرے نمبر پر اس بات کا جو ہے وہ عہد دیں گی کبھی وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، اور نہ ہی کبھی بدکاری کا مرتکب ہوں گی۔ یہ خواتین حضرات اگر سن رہی ہیں تو ذرا اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ہمارے لیے جو ہے وہ کس طرح نازل فرمائی۔ ولا یسرقنا ولا یزنینا، نہ وہ چوری کریں گی نہ وہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ ہی اپنے بچوں کو جو ہے وہ ذبح کریں گی، اپنا قتل کریں گی، ہاں جی، نہ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ ماریں گی کہ بیٹی ہوئی تو مار دیا، بیٹا ہوا ہے تو زندہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس وجہ سے مارتے ہیں کہ خشیت املاق، کہ ان کو کھلائیں گے کیسے۔ اللہ نے وہ مسئلہ حل فرما دیا، فرمایا کہ نحن نرزقکم و ایاہم وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی کھلاتے ہیں تمہیں بھی کھلا دیں گے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دے دیں گے۔ اور دوسری جو ہے وجہ قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے ذلت کا سبب سمجھتے ہیں لڑکیوں کی پیدائش کو، اس لیے وہ انہیں مار دیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت قیامت والے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت والے دن وہ بچی جس کو زندہ درگود کیا ہوگا وہ کھڑی ہو کے اللہ کے دربار میں سوال کرے گی کہ اے اللہ میرا کیا قصور تھا کہ مجھے ان لوگوں نے مار ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی تلوار، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ امر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہمارے اوپر جو ہے وہ قائم ہونے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیر۔ اور فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، فرمایا نہ ہی کسی پر وہ بہتان باندھیں گی۔ یہ بہت عادت ہوتی ہے آج کل تو مردوں میں بہت زیادہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ بہتان یعنی ایسا غلط جو ہے غلط بے حیائی والے امر کے ساتھ جو ہے اس کو نتی کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگانا، غلط بات اس کے اوپر تھوپ دینا۔ اور قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے، ہاتھوں اور پاؤں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، یعنی بیٹھ کے سوچتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، کہانی بناتے ہیں اور کہانی بنا کے پھر اس کو جو ہے پھیلاتے ہیں اور پھیلا کے جو ہے وہ پھر اس سے اپنے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بہتان نہیں لگائیں گی۔ اور آخری بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، یہاں سے مراد ہے کہ اپنے خامدوں کی معروف کاموں میں جو ہے نافرمانی نہیں کریں گی۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، جتنے بھی بھلے کام ہیں ہمیشہ اطاعت و فرما بردار رہیں گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کیجئے، ایسی خواتین کے ساتھ جو ہے اپنا ایسا عہد جو ہے وہ کر لیجیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عورتوں کے لیے کرنے کے جو بنیادی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرآن جو ہے وہ بتلا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ وہ نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کی مرتکب ہوں گی، اور نہ ہی جو ہے اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معروف کاموں میں وہ نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات اور کہ بہتان نہیں لگائیں گی، اور سب سے اولین بات کہ اللہ کی توحید پر قائم رہیں گی اور کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ تو وہ مومنہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت والے معاملے میں اللہ رب العزت نے اس طرح یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر وہ ہمارے معاشرے میں افراد ہیں جو ایمان تو نہیں لائے، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مگر ان کا ایک رویہ ہے قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے جس کی بنیاد پر ہم ان سے اچھا سلوک بھی کریں گے، ان کے ساتھ انصاف بھی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا۔
فرمایا اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ایسے افراد کے ساتھ نیکی کرنے سے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرنے سے جن لوگوں نے نہ تو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے دین کے معاملے میں اور نہ ہی تمہارے خلاف جو ہے وہ قتال کے لیے کھڑے ہوئے، نہ ہی تمہارے خلاف قتال کے لیے کھڑے ہوئے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں پر نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے، ایسے کفار کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتے ہو، ان کے ساتھ رواداری والے معاملات جو ہے وہ اپنا سکتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام اور ان کے مشن کی جو ہے وہ بات فرمائی، تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو حق کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا کہ جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اب اس حق اور سچ کو لے کر کے اپنے پاس نہیں ٹھہر جانا، بلکہ اس کو دنیا پر غالب کرنا ہے، اس کائنات پہ غالب کرنا ہے، تمام ادیان پہ اس کو جو ہے وہ وزنی بنانا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اکبر۔ اور وہ حق دین کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے منہج نبوت کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے ابھی کچھ آیات کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا کہ وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں سے آپ کو جو ہے وہ پیغمبر بنا دیا، سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا لکھا جو ہے وہ پڑھے لکھے افراد میں سے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی اول کے وقت آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو جب وہ فرماتے ہیں کہ اقرا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما انا بیکار، میں پڑھنا لکھنا جو ہے وہ نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی یہ آیات اس وقت لکھ کر شاید جبرائیل علیہ السلام لائے تھے کہ ان کو وہ دکھا کر پڑھا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ما انا بیکار، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان پڑھ تھے آپ علیہ السلام، تو آپ کو پیغمبر بنا دیا تاکہ جو اللہ کا کلام نازل ہو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خود سے بنا لیا، یہ خود سے لکھ رہا ہے، یہ خود سے بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول ایسا کہ یتلو علیہم آیات، اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کو پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے اس کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے مطابق جو ہے وہ تزکیہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم کا حکم آیا، اس کے مطابق اپنی اور اپنے صحابہ کی تربیت کرتا ہے کہ بھئی اس طرح اپنے آپ کو بنا سنوار لو، ان کو آداب سکھلاتا ہے، ان کو طریقہ سکھلاتا ہے، اس حکم کو بجا لانے میں کیا کیا چیزیں بروکار آئیں گی وہ ساری چیزیں بتلاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب سکھلاتا بھی ہے اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ حکمت یعنی وہ اللہ رب العزت کے احکام جو قرآن حکیم میں کرنے کا تو حکم دیا ہے، مگر کس طرح کرنے ہے یہ حکم نہیں دیا، تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھلاتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اس طرح دینی ہے، حج اس طرح ادا کرنا ہے، دیگر معاملات کو اس طرح سر انجام دینا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو حکمت، دانائی، فہم و فراست، اپنی حدیث اپنی حکمت اور اپنا اسوہ حسنہ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہج کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بھی بات بیان فرمائی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ لوگ وعدے گمراہی کے اندر تھے، اللہ نے علم نازل فرمایا اور تمہیں جو ہے منور کرنا شروع کیا، لہذا اگر ہم گمراہی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب و سنت کو اپنانا ہوگا، اللہ کے قرآن کو، نبی علیہ السلام کے فرامین کو جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اللہ رب العزت نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے
اگر تم کتاب اللہ کو اور میری سنت کو تھام کر رکھو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہو گے۔ حق اور سچ یہی ہے، یہی رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فتنوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے صحابہ کے سوال کے ایک جواب میں فرمایا کہ اس وقت بھی حق پر وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آگے چلتے ہیں تو ہمیں سورہ جمعہ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص نماز جمعہ کی ادائیگی کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو دوڑتے آؤ جمعہ کے لیے، اور جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہو، بالخصوص یہاں پہ بیع کا تذکرہ ہوا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز بیچ رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو، جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ بیع کا کیوں تذکرہ ہوا ہے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ خرید و فروخت کے اندر جو ہے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ چیز کو بیچنا ہوتا ہے، دلچسپی زیادہ اسی میں ہوتی ہے۔ خریدنے میں تو کہتا ہے چلو کسی وقت خرید لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنا سودا بنا رہا ہو کسی کو کوئی چیز بیچنے کا، تو وہ اس میں کوئی ٹائم کل ہو جائے، فرمایا کہ چھوڑ دو اس سودے کو، اس بیع کو چھوڑ دو، اس کاروبار کو چھوڑ دو۔ وَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آئیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم نے بیان فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، فرمایا کہ جب وہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ دو چیزیں لوگوں کو مصروف کرنے والی ہیں، اور انہی دو چیزوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ فرما دیا ہے۔ ایک تجارت ہے اور دوسرا کھیل تماشا ہے۔ انسان جب دونوں چیزوں میں غرق ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں چیزوں کا بالخصوص تذکرہ فرمایا، اور مومنین کو اللہ کی پکار کے سامنے ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جانا چاہیے۔ آگے سورہ منافقون کا تذکرہ ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے جو ہے مال اور اولاد کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر کے حوالے سے تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ مال کی کثرت ہے، اولاد ہے، ناز و نعمت ہے، تو اللہ کے ذکر کو بھول جائے۔ اللہ کے ذکر کو اگر بھولے گا ان دو بڑی نعمتوں کے ہوتے ہوئے تو انسان کی ہلاکت ہے، تباہی۔ اللہ اکبر۔ جبکہ یہی مال اور یہی اولاد اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے مال میں سے کسی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ من کان فی حاجت کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا اسی مال میں سے اگر کسی کو کچھ کھانا کھلا دیتا ہے اور وہ کھانا کھا کر کے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھلانے والے کو قیامت والے دن خوش کر دیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن اگر یہی مال اللہ کے ذکر سے انسان کو دور کرنے والا ہو تو یہی مال اس کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اولاد کا ہر ایک عمل جو اس نے اپنے والدین سے سیکھا ہوا ہے، جب وہ سر انجام دے گا، اللہ خود بخود آٹو کار سسٹم کے ذریعے اولاد کے کیے ہوئے نیک اعمال سے نیکیاں جنریٹ کر کے والدین کو بھی اس کا اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کا احسان ہے یہ اولاد۔ لیکن اگر اولاد کے غلط ناز نخرے اٹھاتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، تو پھر یہ کتنی بڑی جو ہے وہ حماقت والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کوئی بھی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے دور ہونے والے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ نے یہ بات فرما دی اور یہ بات حتمی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ آیت کریمہ اکثر آپ نے سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ آیت اور اس کے بعد جو ہے یہ کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو،
اور وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عباد۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا، اللہ اپنی جہنم کی آگ سے بچا، کہ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، فرمائے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس کا مطلب ہے کتنا ضروری، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے آپ کو پابند کیجئے، اپنی اولاد کو پابند کیجئے۔ اسی لیے شریعت جو ہے وہ کہتی ہے آپ کسی کے اوپر سختی نہیں کر سکتے دین کے معاملے میں، لیکن اولاد کے معاملے میں آپ سختی کرنے کے مجاز ہیں۔ اس طرح وقت کا حکمران اپنی رعایا پہ اللہ کے دین کے معاملے میں سختی کرنے کا مجاز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑا ہی پیارا، اور یہ بات کرتے ہوئے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، ایک دعا کا تذکرہ فرمایا، اور دعا بھی کرنے والا کون ہے؟ فرعون کی بیوی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ دو ہمارے وقت کے پیغمبر نیک اور صالح، حضرت لوط اور نوح علیہم السلام، فرمایا کہ ان دونوں کی جو ہے وہ بیویاں کانتا تحت عبدین صالحین، فرمایا کہ وہ دونوں جو ہے ہمارے نیک صالح بندوں کے جو ہے وہ نکاح میں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے خامدوں کی بات کو نہ مانا، بحیثیت پیغمبر ان کی بات کو بھی تسلیم نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَانَتَاهُمَا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی، کہ ظاہری طور پر پیار کا جو ہے وہ جھانسا دیا، ظاہری طور پر کہا کہ ہم آپ کی بات کو سر و جان تسلیم کرتے ہیں، دل و جان تسلیم کرتے ہیں، لیکن نبی کی باتیں مخالفین کو پہنچ جاتی، اور وہ مخالفین نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ آ کر تنگ کیا کرتے تھے۔ فَخَانَتَهُمَا، ان دونوں نے جو ہے وہ خیانت کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر اللہ کا جب حکم آیا دونوں کو نبی علیہ السلام کی بیوی ہونے کی نسبت بھی جو ہے وہ فائدہ نہ پہنچا سکی، دونوں عذاب میں غرق ہوگی، ایک پانی کے اندر ڈوب مری، اور دوسری جو ہے جن کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، اللہ نے ان میں ان کو جو ہے وہ شامل فرما دیا۔ تو اطاعت و فرما برداری۔ وہیں پہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی خاتون کا بھی جو ہے وہ تذکرہ فرمایا جو وقت کے جابر حکمران کی بیوی تھی، حضرت آسیہ انہیں کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہا علیہ السلام۔ آسیہ فرعون کی بیوی ہیں۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی نا، تو ان کے اوپر انہوں نے زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی، فرعون نے ان کی جو ہے وہ زندگی اجیرن بنا دی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے جسم پر کیل ٹھونک کے جو ہے ان کو جو ہے وہ خون رستا رہا، اور وہ اذیت کی موت جو ہے وہ بظاہر اس دنیا سے جو ہے وہ، لیکن اللہ سے دعا جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ سے دعا جو ہے وہ کر رہی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، ہاں جی، اے اللہ جنت میں، رب ابن لی بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرا جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ محل نما گھر میرے رہنے کے قابل نہیں رہا، اے اللہ تو جنت میں میرے لیے گھر تعمیر کر دیجئے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اے اللہ مجھے فرعون سے بچا، وَعَمَلِهِ، اور جو کچھ یہ میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے اللہ اس سے بھی بچا، اس کی سرگرمیوں سے بچا، اس کی ایکٹیویٹیز سے مجھے محفوظ فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ ظالموں کی قوم سے مجھے بتا دے۔ تینوں جو ہے وہ دعائیں کی انہوں نے، تو تین دعائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ سے دعا کیا کر رہی ہیں کہ رب ابن لی بیتن فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر تعمیر فرما دے، یہ محل نما گھر میرے رہنے کے قابل نہیں رہا، اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لائی ہوں، تجھے الہ العالمین تصور کرتی ہوں، اے اللہ اس فرعون کو جھوٹا خدا مانتی ہوں، اے اللہ یہ کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے، تو نے نبی موسیٰ کو جو ہے پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اے اللہ کریم تو، ہاں جی، تو الہ العالمین ہے، تو مجھے اس ظلم سے نجات دے، اور مجھے میرے لیے جو ہے وہ جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دے، میں وہاں آ کے آرام اور سکون سے رہوں۔ تو اللہ سے ہمیں بھی جو ہے وہ ایسی دعائیں کرنی چاہیے، ایسی دعائیں کرنی چاہیے کہ مصائب کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کو یاد کریں، خوشیوں میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوں،
اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں خوشی منانے کے قابل ہمیں بنایا۔ اللہ رب العزت کا یہ قرآن نصیحت سے بھرا ہوا ہے، نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو یہاں سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے ہدایات ہیں جو یہاں سے کچھ ہدایت لینا چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہاں پہ سبق ہے جو قرآن سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔